طالبان کے حوالے سے ان کا آلموسٹ 5 سال کا ٹینیور مکمل ہو رہا ہے ان کی حکومت کا. اور آج بلکہ انڈیا کے اندر تو طالبان نے اپنا انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشنز کی ہیں. بہت سارے ملکوں کے جو ہے وہ وہاں پہ سفیر بھی گئے ہوئے تھے اور انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ جو لاہور ہے وہ انڈیا کا سٹی ہے. ایک ملک ایسا ہے انڈیا جو ان کو ہر طرح سے ڈپلومیٹک مارجنز دے رہا ہے، ان کے ڈپلومیٹک وزٹس بھی کر رہا ہے، خود بھی کر رہا ہے وہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو یوز کر رہا ہے دہشت گردی کے لیے. اور اب اسرائیل بھی شامل ہو گیا ہے اس دوڑ میں، اس نے بھی طالبان کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. India has been a source of conflict in our region. Pakistan has both China and America on its side, so it should be able to manage Afghanistan better than India. And تو میرا سوال یہ ہے کہ why not؟ یہ جواب آپ دیں گے کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ سارے کارڈز آپ کے ہاتھ میں ہیں. اب آتے ہیں اس سارے سینیریو کے اندر کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ہے کسی کی، اور وہ ایک ہی چیز طالبان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگ کافر ہیں، آپ لوگ مغرب کے پٹھو ہیں، آپ لوگ تو اصل مسلمان ہی نہیں رہے. وہ ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ ہے کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہمیں. انڈیا بھی تو ان کے نظر میں کافر تو کیا مشرک ہونا چاہیے نا. اب رہ کیا گیا؟ آپ یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا ڈسکشن آن دس ایشو، میں نے آپ سے کہا تھا انڈیپینڈنس کو. تو what do you make of the 5 years of Taliban rule؟ دیکھیے افغانستان کے جو طالبان کے جو 5 سال ہو گئے ہیں اس میں انہوں نے دو اچیومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں آر ویری سگنیفیکنٹ. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ تقریباً پورے افغانستان کے اوپر وہ اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنی کنٹرول ایک طرح سے، تو وچ از اٹ سیلف اے بگ اچیومنٹ آئی تھنک. لیکن جو دوسری ساری دنیا ایکنالج کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکانومسٹ نے بھی باقاعدہ ایک پورا آرٹیکل لکھا اس بات پر کہ دے ہیو براٹ اسٹیبلٹی اینڈ پیس فار دا. اگر آپ جا کے دیکھیں 2020 میں یا 2019 اس سے پہلے تو 5,000 سے لے کے 8,000 تک لوگ مرتے تھے آن این اینول بیسس. یہ ایک بات یہ اس لیے بھی ہوتا تھا کہ طالبان were doing all this کہ وہ they went from creating trouble to controlling trouble. تو اس میں they have been successful. اور the world generally is happy with طالبان کی counter terrorism. ISIS خراسان والا گروپ کو لے لیں، القاعدہ کو لے لیں، اور پھر یہ جو TTP ہے، TTP is صرف پاکستان فوکسڈ ہے، وہ دوسروں کو تنگ نہیں کر رہا. تو طالبان نے آئسس اور القاعدہ کے اوپر کافی زبردست کنٹرول کر لیا. سو ایکسپٹ پاکستان اینڈ TTP دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب آن کاؤنٹر ٹیررزم. تو یہ تو دنیا اکنالج کرنے لگی ہے. اور ایک عجیب سی چیز نظر آئی ہے مجھے، آبزرو کیا میں، کہ ایڈ آ رہی ہے ویسٹ کے پاس سے، سوئٹزرلینڈ سے ایڈ آ رہی ہے، جاپان سے ایڈ آ رہی ہے. بٹ واٹ از انٹرسٹنگ از کہ پچھلے 5 سال میں ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس گر گئی. سو دے آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا اکانومی شرنک ہو رہی ہے، اسٹیبلائزیشن نہیں آیا. پھر آپ کے ساتھ جو جھگڑے چل رہے ہیں اس کے وجہ سے بعض لوگوں کا اسٹیمیٹ ہے کہ 3 ملین کے قریب افغان کو نکالیے، بعض اسٹیمیٹس مجھے 1.75 ملین کا نظر آتا ہے. سو اکنامیکلی دے آر ناٹ ڈوئنگ ویل. انویسٹمنٹس آ رہے ہیں بٹ جب تک پوری طرح سے سیکیورٹی نہیں اسٹیبلش ہوتی دیٹ از ناٹ کمنگ. اور افغانستان کا بھی وہی سچویشن ہے. دے کیناٹ پروگریس وداؤٹ امپروونگ دیئر ریلیشنز ود پاکستان. اینڈ آئی تھنک دونوں ملک آر بینگ کوائٹ اسٹوپڈ. پاکستان کے لیے اننیسیسری، اٹس لائک سینگ ایک غیر ضروری زخم جو ہیل نہیں ہو رہا. آپ کے پاس امریکہ ہے جو افغانستان کو بلاک کیا ہوا ہے. سو پاکستان ہیز بوتھ چائنا اینڈ امریکہ آن اٹس سائڈ، سو اٹ شوڈ بی ایبل ٹو مینیج افغانستان بیٹر دین انڈیا. اینڈ تو میرا سوال یہ ہے کہ وائی ناٹ؟ یہ جواب آپ دیں گے کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ سارے کارڈز آپ کے ہاتھ میں ہیں. لینڈ لاک کنٹری ہے، ٹریڈ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بلاکڈ ہے ٹریڈ. امریکہ آپ کے ساتھ ہے، چائنا آپ کے ساتھ ہے آن دس ایشو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پچھلے آپ 5 سال کی ٹریجیکٹری چیک کریں. پاکستان نے اپنی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ بھیجی افغانستان، پاکستان نے اپنی ملٹری لیڈرشپ بھیجی افغانستان. اس کو بھی چھوڑیں، ہم نے ڈپلومیٹیکلی ہم نے ٹرائی لیٹرل میکانزمز اسٹیبلش کیے. ٹھیک ہے، چائنا، پاکستان، افغانستان. ہم وانگ یی کو لے کے چائنا گئے 1.5 سال پہلے، اور بعد میں کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ وہ سنتے ہی نہیں ہے کسی کی. اچھا،
डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी कर ली, फिर ईरान के साथ भी हमने इंगेज कर लिया, चाइना के साथ भी, और फिर छोड़े इसको भी, जो बात इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस डिप्लोमेसी। पाकिस्तान ने तमाम अपने मौलवियों को अफगानिस्तान भेजा, जिनके ये स्टूडेंट रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, ऑल दोज पीपल जिनसे ये पढ़ते रहे हैं, उनको भी भेजा। और वो एक ही चीज तालिबान कहते हैं, वो कहते हैं आप लोग काफिर हैं, आप लोग बेसिकली काफिर हैं, आप लोग मगरब के पिट्ठू हैं, आप लोग तो आप तो असल मुसलमान ही नहीं रहे। वो डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि वो तो मुसलमान ही नहीं समझते हमें, और वो पाकिस्तान की जुडिशरी फलां फलां फलां, तो उनका जो वर्ड व्यू है वो बड़ा हार्श एंड हार्ड लाइन है। अब चक्कर क्या है, सारे ऑप्शंस तो कर लिए एक्सरसाइज, बंदे भी भगा दिए, यहाँ से डायलॉग भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, वो कहते टीटीपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, ऊपर से अमेरिकन का असला भी वहां पड़ा हुआ है। अगर वो पाकिस्तान को काफिर कहते हैं तो क्या इंडिया को क्या वो मुसलमान कह रहे हैं? लाइक व्हाट इज देयर लॉजिक? हाउ कैन, अगर इंडिया भी तो उनके नज़र में काफिर तो क्या मुशरिक होना चाहिए ना? तो वो हाउ कम दे आर हैविंग गुड रिलेशंस विद मुशरिक्स एंड बैड रिलेशंस विद काफिर? दैट डजंट मेक अ रिलीजियस सेंस टू मी। तो वो, और अभी आपको पता है डॉक्टर साहब, ये जो रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, पाकिस्तान ने बहुत मारा है इनको, बहुत शदीद मारा है। तो द पॉइंट इज कि वो लड़ने के काबिल तो नहीं है, और मारा भी इन्होंने एयरफोर्स के जरिए। जो वो चाहते हैं क्या, केपीके पे इस्लामिक हुकूमत चाहते हैं ना, वो बेसिकली एक नई इमारात बनाना चाहते हैं, न्यू कैलिफेट। यही उनका वो कहते हैं वो हमें एक टेरिटरी दे दे जहां भी हम ये खैलिफत बना लें, अपनी सारा जो मर्जी कर लें। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल करता हूँ आपसे, ये जो इंडिया जो है वो ये जो तालिबान को इतनी लंबी चौड़ी सपोर्ट दे रहा है, व्हाट डू दे वांट टू अचीव? और जी, कॉन्क्रीट सपोर्ट कुछ नहीं है। तो अगर आप बजट में जाके देखें, इंडिया इज नॉट गिविंग मच, और कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बस उनको इंडिया इज पैम्परिंग देम। और इट इज़ ऑल्सो ए वे ऑफ सेइंग कि देखो हम पाकिस्तान को उंगली कर रहे हैं, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। तो मैं देखता हूँ कि इतने मैं कॉन्स्टेंटली इस बात का मजाक उड़ाता हूँ ना कि ये अगर आप पूछें कि इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, तो वो कहते हैं वी आवर एनिमी इज़ रेडिकल इस्लाम कहते हैं। तो ये इससे बड़ा रेडिकल इस्लाम कहाँ है? तो ये रेडिकल इस्लाम, तो मैं यही कहता हूँ, ये रेडिकल हिंदू वर्सेस रेडिकल मुस्लिम, मैरिज मेड इन हेवन हो गई है, बिल्कुल तालिबान की तरह हो गई है आज बीजेपी। तो दे आर गेटिंग अलोंग बिकॉज ऑफ दैट।